نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: محمد رسول الله والذين معه صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، لائق عزت و تکریم حضرت سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مہمان خصوصی محترم المقام راجہ نثار احمد خان صاحب، سابق وزیر حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر، جملہ معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات اور ائمہ کرام، بالخصوص محترم الحافظ القاری عبد الوحید صاحب، الحافظ القاری عدیل صاحب، محترم المقام عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عزیر احمد قادری صاحب، جملہ لائق عزت بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین و حضرات، آج توفیق الہی سے خوبصورت بزم ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اس بزم کی، اس نشست کی آج دو نسبتیں ہیں۔ اس کی پہلی نسبت ہے اللہ کے لا ریب کلام کی طرف، القرآن الحکیم، اور دوسری نسبت ہے صاحب قرآن کے جگر پارے، لخت جگر، نواس رسول حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اور در حقیقت یہ دونوں نسبتیں پیچھے جا کر ایک ہی نسبت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ آج خوشی کا موقع ہے، میرے بھائی محترم المقام حافظ محمد وسیم زیدی صاحب، جو صدر ہیں تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا کے، آپ کے ہونہار بیٹے حافظ احتشام وسیم، جو میری رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں، اس بیٹے نے بڑی دلجمی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں اور اپنے مشفق والد کی شفقت کے سائے میں اللہ کریم کا لا ریب کلام اپنے سینے کے اندر سمویا ہے۔ آج اس خوشی میں پھر ان کی برادری، ان کی فیملی، ان کے اعزاء و اقارب، دوست و احباب سب اس خوشی کے موقع پر شریک ہوئے۔ یہ 2001 میں محترم حافظ وسیم صاحب نے حفظ کیا اور ان کی دستار بندی تھی۔ 2022 میں 21 سال بعد
یہ نعمت اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو بھی عطا فرمائی، یعنی یہ وراثت میں ہو گئی۔ جیسے ان کے والد محترم کو اللہ پاک نے نعمت دی، اسی طرح اللہ پاک نے ان کے بیٹے حافظ احتشام وسیم کو یہ نعمت سے نوازا۔ یقیناً اس موقع پر اگر حافظ احتشام وسیم کے دادا جان راجہ فضل داد خان مرحوم و مغفور وہ زندہ ہوتے تو جتنی خوشی دادا دادی نانا نانی کو ہوتی ہے اتنی والدین کو بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کی بارگاہ میں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس بیٹے کے حفظ قرآن کے توسل سے اللہ کریم اس کے دادا جان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے۔ اور پھر میں صمیم قلب سے حافظ احتشام وسیم صاحب کی اساتذہ کرام بالخصوص محترم الحافظ القاری عبدالوحید صاحب اور محترم الحافظ القاری عدیل صاحب جنہوں نے خوبصورت تلاوت کے ساتھ ایک سماں باندھ دیا، ان دونوں اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کے ساتھ اس بچے کو حفظ کرایا اور آج بچہ اس مقام پر کھڑا ہے۔ یقیناً جہاں یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا باعث بنے گا روز قیامت، وہیں اپنے اساتذہ کرام کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر میں محترم حافظ وسیم صاحب کی پوری فیملی کو، جن میں ان کے بھائی ہیں محترم راجہ امتیاز احمد خان صاحب، محترم راجہ فیاض خان صاحب، محترم راجہ الیاس خان صاحب، محترم راجہ مظہر اقبال صاحب اور محترم راجہ ظہیر خان صاحب، اور ان سمیت ان کی پوری فیملی کو، پوری برادری کو صمیم قلب سے مبارکباد ہے۔ اور پھر محترم حافظ وسیم صاحب کے استاد محترم حافظ محمود صاحب، جنہوں نے پہلے وسیم صاحب کو حفظ کروایا اور آج پھر ان کے بیٹے نے یہ لارائب کلام کا تحفہ اپنے سینے کے اندر سمویا ہے۔ میں آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے، تحریک منہاج القرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے، وسیم صاحب کی پوری فیملی برادری کی ترجمانی کرتے ہوئے حافظ احتشام صاحب کو اور ان کے والد حافظ محمد وسیم صاحب کو اور ان کے سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس بیٹے کو قرآن حکیم کا نور مزید آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ اسرائیلیات روایات میں سے آتی ہے۔ روایت ہے کہ پہلی امتوں کے بندوں میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، وہ اپنے پیچھے اپنا ایک ہی بیٹا چھوڑ گیا اور اپنی زوجہ کو کہہ گیا کہ جو الوہی کلام ہے اس کی تعلیم کے لیے بیٹے کو کسی اچھے سے ادارے میں داخل کروا دے۔ بیٹا جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں نے اس کو اس دور کے الوہی صحیفے کی تعلیم کے لیے جب اس کے استاذ کے پاس چھوڑا تو جب یہاں سے اس نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں، اس کا باپ اس وقت قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اور یہ بیٹا زمین اوپر اپنی ننھی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو میرے کرم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا مجھے کہے رحمان اور میں اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کروں۔ تو فرمایا جاؤ اس بیٹے کے والد کا عذاب دور کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کلام کے
ایک جملے کے صدقے اس کا عذاب دور کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے الوہی کلام کے بارے میں فرمایا، قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا جو اس کو حفظ کرتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے اور اس نور کو آگے پھر دنیا میں پھیلاتا ہے، روز قیامت اس کی فیملی کے وہ 7 لوگ جن پر وجبت لہم النار، جن پر جہنم کی آگ واجب کر دی گئی ہوگی، اس حافظ قرآن کے توسل سے اللہ کریم اس فیملی کے 7 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے، اور پھر اس حافظ قرآن کا اپنا مقام تو ہوگا ہی، لیکن جو اس کے والدین ہوں گے ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سینے اقدس پر اترنے والی کتاب کے حافظ کے والدین ہیں۔ آج اس طرح ان کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں، اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت شروع کر، جہاں سے جنت کے مقام سے وہ شروع کرے گا اور پھر چلتا جائے گا، جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی اتنی جنت اس حافظ قرآن کے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس کے سینے میں ایک سورہ بھی قرآن حکیم کی محفوظ ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، کرم بالائے کرم اس کڑیوں کو ملاتے جائیں تو جو قوم، جو طبقہ، جو ملک پھر اس قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، وہ جنت کیا ہے؟ اس جنت سے پہلے اللہ اس معاشرے کو جنت کا گہوارہ بنا دیتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک اجتماعی ماحول ایسا ہو، بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ جہاں حکومتی سطح پر قرآن پڑھنے والوں کی سرپرستی کی جاتی ہے اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کو اسپیشل نمبر دیے جاتے ہیں اور جاب کے اندر ان کا اسپیشل کوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہماری دھرتی پر بھی ایک اجتماعی طور پر ایسا ماحول ہو کہ حکومتی سطح پر قرآن پڑھنے والوں کی سرپرستی کی جائے، ان کو یتیم، مسکین، مانگنے والا تصور نہ کیا جائے، یہ تصور ذہنوں سے نکلے، اور بلکہ ان کو ایسی حوصلہ افزائی دی جائے کہ اتنی ترغیب ملے آنے والی نسلوں کو کہ وہ اس علم کو، قرآن کی ایجوکیشن کو لازم سمجھتے ہوئے اس پر اپنی زندگیاں صرف کریں، تاکہ اس نور کے ساتھ اندھیرے دور ہوں اور روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آج 15 محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اہل بیت اطہار، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے اندر ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقلین سے مراد ایک کتاب اللہ، اور دوسرا فرمایا اطرتی، اور دوسری میری نسل ہے۔ گویا قرآن اور اطرت مصطفیٰ کو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے۔ اس مجلس کی خوش نصیبی ہے کہ اس مجلس میں بھی یہ دونوں نسبتیں اکٹھی چل رہی ہیں، ایک قرآن پاک کا ذکر، ایک اہل بیت اطہار کا ذکر۔ اللہ پاک اس گھر پر ان دونوں نسبتوں کے توسل سے اپنے فضل کے دروازے کھولے۔ اگلی میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسی نسبت کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آخری آیت، جو ایک لمبی آیت ہے،
اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے نسبت رسالت کا بیان ہوا. فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. یہ حضور اسلام کی نسبت کا ذکر ہے. یعنی پہلے حضور اسلام کا اسم گرامی، پھر رسالت کا ذکر، پھر نسبت رسالت کا ذکر. اور جن کو وہ نسبت رسالت ملی وہ ہے حضور کے صحابہ. بولے حضور کے صحابہ. نسبت رسالت کے بعد ان صحابہ کرام کے اوصاف ذکر ہوئے. پہلے ذکر کیا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. اس صفت کے ذریعے ان کے انقلابی جذبوں کا ذکر ہے. وہ انقلابی جذبے جن کے ساتھ کیسر و کسرا ٹکرائے اور ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے. وہ انقلابی جذبے اگر وہ 313 تھے تو 1000 لوگوں کے ساتھ ٹکرا کے طاغوت کے سر کو نیچے کر دی. اس کے بعد فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں. یہاں سے ان کی اخوت کا ذکر ہے کہ اگر کوئی فارس کا ہے کوئی مکہ کا ہے، لیکن جب محمدی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہاں سے ان کی بندگی کا ذکر ہے کہ تم انہیں ہر وقت حالت رکوع میں دیکھو کہ حالت سجود میں دیکھو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں سے ان کے اخلاص کا ذکر ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی رب سے اس کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ ان کے اخلاص کا ذکر ہے. سیماہم فی وجوہہم، فرمایا جو ان کے چہروں کی رونق ہے، ان کے چہروں کی خوبصورتی ہے. من اثر السجود، یہ ان کے سجدوں کا اثر ہے. یہ سارے صحابہ کرام کے اوصاف ہیں. اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں غور کے ساتھ، غور سے، پہلے حضور کا ذکر، پھر رسالت کا ذکر، پھر نسبت رسالت کا ذکر یعنی صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام کے اوصاف کا ذکر. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی نسبت، جو نسبت رسالت ہے، اس کا ذکر ہوا. بعد ازاں پہ صحابہ کرام کے اوصاف ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ انقلابی جذبے بھی اس وقت قبول ہوتے ہیں جب کسی کی نسبت رسالت مضبوط ہوتی ہے. اخوت کے جذبے بھی اس کے قبول جس کا سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ رشتہ مضبوط. رکوع بھی اس کے قبول جس کی نسبت رسالت مضبوط. سجدے بھی اس کے قبول جس کی نسبت رسالت وہ مضبوط. اخلاص اس کا قبول جس کی میرے محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط. سجدوں کا اثر اور تاثیر بھی اس کی قبول جس کی میرے محبوب کے ساتھ نسبت مضبوط. اگر نسبت رسالت کمزور ہے، اس میں لالچ آ گیا، اس میں ہوس آ گیا، اور لالچ اور ہوس کی بھیٹ چل کے کسی کی نسبت رسالت کمزور ہو گئی، اس کا جذبہ جہاد بھی رات، اس کی جذبہ اخوت بھی رات، اس کے رکوع بھی رات، اس کے سجدے بھی رات، اس کا اخلاص بھی رات. اسلام کا سارا سٹرکچر قبولیت کے درجے پر فائز ہی تب ہوتا ہے جس کی مکین قمت خضرا کے ساتھ نسبت مضبوط ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. گویا ساری نسبت
نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہی تب ہوتی ہے جب کسی کا مکین گنبد خضرا کے ساتھ تعلق جھنوں کی حد تک ہو جاتا ہے. یہی پھر نسبت کی بات قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کی گئی. جن کو حضور کی صحبت کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ. بولے کیا ہو گئے؟ حضور کے صحابہ. اگلا نقطہ سنانے سے کب جو اوپر احباب بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑے قریب ہو جائیں, نیچے سے کچھ احباب اٹھ کے اوپر آ جائیں تاکہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ مل جائے. نیچے والے پنڈال سے اٹھ کے کوئی احباب ادھر آ جائیں, آپ میرے قریب آ جائیں. یعقوب الرشید صاحب بھی آگے ہو جائیں. اب نیچے سے کچھ احباب اٹھ کے آگے تشریف لیں. ماشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس نسبت کے اندر ہی سب کچھ ہے, نسبت رسالت. تو جن کو صحبت کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ. یہ جملہ بولیں ذرا, حضور کے صحابہ. بات کے رکھنا آپ نے, آگے جا کے رزلٹ نکالیں گے اس کا. پھر قرآن حکیم کو اگر آپ پڑھیں 1.25 لاکھ امتوں کا ذکر ہے. کتنی امتوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی 1.25 لاکھ ہے تو امتیں بھی کتنی ہوں گی؟ 1.25 لاکھ ہوں گی. آدم سے لے کر آقا علیہ السلام تک 1.25 لاکھ امتوں کا ذکر ہے. مگر کسی امت کو اللہ نے یہ ٹائٹل نہیں دیا, یہ عنوان نہیں دیا کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. یہ ٹائٹل صرف آپ کو ملا ہے, امت محمدی کو ملا ہے. 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کو یہ ٹائٹل نہیں ملا, یہ عنوان نہیں ملا. تو اس پر سوالیہ نشان لگائیں, کیا ہماری آنکھیں کوئی 4 ہیں اور پہلوں کی 2 تھی اس لیے ہمیں یہ ٹائٹل مل گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو؟ آنکھیں تو وہی 2 ہیں, اعضائے جسمانی تو وہی 2 ہیں. تو کوئی کہے کہ ہم نیک بہت ہیں, تو ہم جتنے نیک ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہم کتنے نیک ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نہیں کرتے, گنوانے کی ضرورت نہیں, ہم سب سیانے جانتے ہیں. تو کوئی یہ کہہ دے کہ پہلی امتوں میں نیک نہیں ہوتے تھے, ایسا بھی نہیں. پہلی امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک تھے, اتنے نیک تھے. کبھی سورہ نمل کو پڑھیں آپ, 27 نمبر سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر آگے سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. اتنے بڑے ولی ہوئے ہیں پہلی امتوں میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ جب سلیمان علیہ السلام کا ایسے بیٹھا ہوا تھا نا, آپ کی وہ دربار لگا ہوا تھا, اس میں جن بھی ہیں, انسان, پرندے سارے, تو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس ملنے کے لیے آ رہی ہے. اور وہاں سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا دین قبول کر جائے, آپ اس کو دعوت دیں گے. تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اس کا استقبال کرنا چاہیے, اس کے شایان شان. تو ہدہد نے یہ خبر دی کہ وہ اپنی تخت پر بیٹھتی ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا تخت منگوا لینا چاہیے. تو درباریوں کو کہا کہ بھئی کون ہے جو 900 میل کی مسافت سے جا کے تخت لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن, ایک جن اٹھا, اس نے کہا انا آتیک, میں لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا وقت بتاؤ. اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے, جگہ سے اٹھیں, یہ محفل ختم ہو, 900 میل کی مسافت سے میں لے آؤں گا. یہ بات کر کے ساتھ ہی اگلا جملہ اس نے خود بولا, انہوں نے پوچھا نہیں تھا. کہتا ہے انی لقویٌ, میرے اندر بڑی طاقت ہے. خود ہی بول بیٹھا. سلیمان علیہ السلام نے نیچے بٹھا دی. اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی مجلس میں بیٹھیں تو اس پر کنٹرول کر کے بیٹھیں. آپ نے بٹھا دیا, فرمایا کوئی اور اٹھے. اب وہ دائیں بائیں ایسے منہ کر کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے بٹھایا کیوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. اب اس نے سر نیچے کر لیا, گویا جن کی پرواز ختم ہو گئی. جہاں جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے
وہاں سے اللہ کے ولیوں کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک انسان اٹھا جن کا نام آصف بن برقیہ آتا، انہوں نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا وقت بتاؤ۔ اس نے کہا قبل ان یرتد طرفک، حضور آپ اپنی آنکھ جھپکنے کا نہیں پروسیس ہے، بس یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے جو آبرو ہیں یہ آپس میں ملیں گے، مل کے پھر اپنی جگہ پہ جائیں گے، تو جھپکنے کا ایک بار پروسیس مکمل ہو گیا۔ اس نے کہا آپ اپنی آنکھ جھپکیں، آپ کی پلکیں اپنی جگہ پہ پلٹ کے واپس نہیں جائیں گی، تخت آپ کے سامنے پڑا ہو۔ اور ساتھ اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھل لگ جائے تو پھر غرور نہیں کرتے، پھر تکبر نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں یہ اس کا فضل ہے۔ پھر وہ لے آیا، گویا بتانا یہ مقصود ہے پہلی امتوں میں ایسے ولی بھی گزرے گئے کہ 900 میل کی مسافت سے پلک جھپنے میں تخت لے آتے تھے، ایسے ولی بھی گزرے۔ اور پھر اصحاب کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10 سے لے کر 37 تک پورا واقعہ پڑھ لیں۔ 309 سال غار میں سوئے رہے، جب نے 309 سال بعد اللہ نے اٹھایا تو جس طرح قبر میں گئے تھے اسی طرح اٹھے، ایک علامت بھی انہیں نظر نہ آئی اپنے جسموں پر 309 سال گزرنے کی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ تو 309 سال ہیں، صدیاں بھی گزر جائیں، محمد کے غلاموں کے قبر کے اندر کفن بھی میلے نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی پہلی امتوں میں گزرے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ولی کا بات نام آتا ہے کہ 500 سال وہ اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دھوپ سردی گرمی موسموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا رہا 500 سال۔ گویا یہ تین ہی باتیں کافی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پہلی امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک تھے، مگر نیکی کے باوجود بھی کسی امت کو کنتم خیر امہ کا ٹائٹل نہیں ملا، وہ ہمیں ملا ہے، اس امت کو ملا ہے۔ اب آپ پوچھیں یہ کیوں؟ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، عمل جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے، ہمیں صرف جو ایک نسبت ملی ہے۔ اس نے کہا گناہگاروں سیاہکاروں، میں تمہارے اعمال کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھوں؟ یہ جو تمہیں میرے محبوب کا امتی ہونے کا شرف ملا، اس شرف نے تمہیں 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے افضل امت بنا دیا ہے۔ تو جن کو امتی ہونے کا شرف ملا وہ ہو گئے حضور کے امتی۔ 2 جملے ہو گئے، ایک پہلے والا، جن کو صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا وہ حضور کے صحابہ، اور جن کو امتی ہونے کا شرف ملا یہ کیا ہو گئے؟ حضور کے امتی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں نبیوں، پہلے نبیوں کی ازواج کا ذکر بھی ہے۔ حضرت آدم کی ان کی زوج محترمہ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسحاق ان کی امی جان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کا بھی ہے اور حضرت سارہ کا بھی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر بھی ہے۔ گویا نبیوں کی ازواج کا ذکر ہے قرآن میں، مگر جس طرح ذکر اس نے اپنے محبوب کی ازواج کا کیا، سورہ احزاب کے اندر آپ پڑھیں کبھی، آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک حضور کی ازواج کا ذکر ہے، اور یوں کیا، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، تم سب سے افضل ہو۔ ان کو یہ مقام صرف اس وجہ سے ملا کہ وہ حضور کی عقد میں آ گئیں، حضور کے رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اللہ پاک نے کائنات کی عورتوں سے ان کو افضل بنا دیا۔ یہ ہو گئی حضور کی ازواج۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج۔ اسی طرح قرآن پاک کھولیں آپ، بڑے بڑے شہروں کا ذکر ہے، مگر ایک شہر ایسا ہے جس کی اس نے رب ہو کے قسم کھائی ہے۔ سورہ بلد کا بھی پڑھے، 90 نمبر سورہ، اس کی پہلی آیت میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم ہے۔
क्यों? वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम की आगे रीजन भी बयान की, जवाब कसम भी बयान की। फरमाया कसम इस वजह से है कि वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि महबूब के आपके कदम जो इस शहर में लगे हैं, हुजूर की वजह से ये शहर लायक कसम हो गया। और मेरे शेख फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल आली, वो फरमाते हैं कि लाम को ज़ायदा बनाए और वाव को हालिया बनाए, फिर तर्जुमा ये होगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब इस शहर की कसम नहीं खाऊंगा। कब? जब आप यहां से चले जाएंगे, फिर मैं उस शहर की कसम खाऊंगा जहां आपका बसेरा होगा, यानी मदीना की कसम खाऊंगा। फिर तो शहर भी ला के कसम हुआ तो हुजूर की वजह से, तो वो शहर हो गया हुजूर का शहर, हुजूर के सहाबा, हुजूर के उम्मती, हुजूर की अज़वाज, हुजूर का शहर। एक और बात कर लेते हैं, फिर नतीजा निकालते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। वो अगली जो बात है वो ये कि फिर मस्जिदें हैं ना दुनिया पूरी में, बड़ी बड़ी मस्जिदें, पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी मस्जिदें, कश्मीर में बड़ी बड़ी मस्जिदें। ये शहर जिसमें हम बैठे हैं, इसका तो नाम ही है मदीनतुल मसाजिद, मसाजिद का शहर। ये हज़रत गुलहार शरीफ वाले हज़रत साहब, उन्होंने एक ऐसा हसीन काम किया कि रौनक लगा दी है। पूरी दुनिया में मसाजिद है, मस्जिद अक्सा भी है, मगर एक मस्जिद ऐसी है जिसको यूं बुलाया जाता है मस्जिद नबवी। बोले जरा, इसकी इस इजाफत की ट्रांसलेट करें ना उर्दू में तो बनती है नबी की मस्जिद, नबी की मस्जिद। कायनात में कोई मस्जिद हुजूर की मस्जिद जैसी नहीं है। अल्लाह आप सबको उसकी ज़ियारत फरमाए। फिर मस्जिद में जाएंगे ना आप, मस्जिद के अंदर भी कुछ जगह ऐसी हैं जो फजीलत में एक जैसी नहीं, एक दूसरे से अफजल है। मस्जिद में फिर एक जगह ऐसी है जिसका नाम है रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, रियाजुल जन्ना। वो ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है। और ये खुश करने के लिए नहीं फरमाया हुजूर इस्लाम को अल्लाह ने कि ये जन्नत ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है, वाकई ऐसा है, हकीकतन ऐसा है, जिसको एक लम्हा, एक लहजा, एक घड़ी यहाँ कदम रखने का मौका मिल जाए, वो समझ ले कि मैं जन्नत में मैंने कदम रख लिया। इस पर सवालिया निशान लगाएं, ये जन्नत का टुकड़ा बना कैसे? कोई बंदा क्योंकि टाइम नहीं इस वक्त सारी चीज़ें जुज़ियात में जाके डिस्कस की जाए। कोई बंदा कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, किताबें खंगाले, ना समझ आए दीवार को टकरे मारे। इसकी रीज़न एक ही है, इस जगह बार बार हुजूर के कदमों का लमस लगता था। हुजूर फजर के लिए आते, जोर के लिए आते, असर के लिए आते, मगरब के लिए आते, इशा के लिए आते, तहज्जुद के लिए आते। मदीना में कोई पर्या पंजायत होती तो फिर आ जाते। मदीना पाक में जब जंग की तैयारी करनी होती तो फिर आ जाते। जंग की सलाह मशवरा करनी होती तो फिर इस जगह आते। बैरून ममालिक के वफूद आते तो उनका यही इस्तिकबाल किया जाता। हजूर के कोई मेहमान आते तो यही इस्तिकबाल होता। पढ़ना पढ़ाना दर्स व तदरीस वही यही होता। ये जो बार बार मेरे आका के कदमे शरीफ है इस जगह लग गए, हजूर के कदमों के लमस की वजह से फरमाया रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, ये जमीन पर ही अल्लाह पाक ने जन्नत का टुकड़ा रख दिया। यहाँ भी निस्बत मुस्तफ़ा है। जो गए हैं मदीना पाक, जरा रियाजुल जन्ना में बैठे हैं, तो अगर तकलीफ ना समझे आप जरा हाथ खड़ा करें जरा अपना। बेशुमार लोग हैं ये तो, कश्मीर पर इतना करम, अल्लाह और कश्मीर पर करम करे। जो नहीं गए वो भी जाए, जो गए हैं बार बार जाए। अपने आप को खड़ा करें ना जरा रियाजुल जन्ना में आप, तो जब आप खड़ा करेंगे तो बाईं जानब हजूर का रोज़े पाक, उससे दूसरी जानब हजूर के कदमैन शरीफ हैं, उसका दर्जा फिर रियाजुल जन्ना से भी ऊंचा है। बड़े बड़े गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर वहां बैठते हैं। इसलिए किसी ने कहा आपकी मेराज कि आप लोहो कलम तक पहुंचे, मेरी मेराज के मैं आपके कदमों तक पहुंचा। बताना ये मकसद है। जिसको जो शर्फ इज्जत मिली वो हुजूर इस्लाम के सदके मिली। वो मस्जिद है, हुजूर की निस्बत मिली तो बन गई हुजूर की मस्जिद। शहर हुजूर का शहर, बीवियां हुजूर की अज़वाज, उम्मत हुजूर की उम्मत, सहाबा हुजूर के सहाबा। अरे ये
کے والی نسبت جس کو ملی کائنات کے بڑے بڑے ولی کتب غوث ابدال کلندر ایک ادنا صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی. ادنا تو سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے، ادنا کوئی بھی نہیں، ادنا کوئی بھی نہیں. یہ کے والی نسبت نہ اس مسجد جیسی کوئی مسجد، نہ حضور کی ازواج جیسی کوئی ازواج، نہ حضور کی امت جیسی کوئی امت، نہ حضور کے شہر جیسا کوئی شہر، اور نہ ہی حضور کے صحابہ جیسا کوئی صحابی کوئی شخص ہے. یہ کے کا مقابلہ، کے والی نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ اندازہ پھر کریں، ایک طبقہ اس سے بھی اوپر ہے جن کو حضور اسلام کے ساتھ کے والی نسبت نہیں ہے، جن کو حضور کے ساتھ سے والی نسبت ہے. کیا؟ سے، کے اور سے. آپ سارے صحت مند دماغ والے لوگ بیٹھے ہیں، کے اور سے میں فرق بخوبی آپ سمجھتے ہیں. کے اور سے میں کیا فرق ہے؟ کے اور سے. اب سے کی نسبت کا میں ذکر کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ذرا آپ میری طرف غور سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیں. پانی کا گلاس ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس گلاس کا تعلق اس مائک کے ساتھ ہے یا گلاس کا تعلق اس بوٹل کے ساتھ، جگ کے ساتھ؟ جگ کے ساتھ ہی ہے. جہاں جہاں مائک جائے گا وہاں وہاں گلاس جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، جہاں جہاں پانی کا جگ جائے گا وہاں وہاں یہ گلاس جائے گا. تو یہ گلاس جگ کا ہے، گلاس جگ کا ہے، گلاس جگ سے نہیں ہے. پانی جگ سے ہے. اس جگ کے ساتھ گہری نسبت گلاس کی نہیں، گہری نسبت پانی کی ہے، کیونکہ پانی سے ہے اور گلاس کا ہے. یہ ہے کا اور سے میں فرق. ارے نسبت تو کیول ہی ایسی تھی کہ اس کا مقابلہ نہیں. کیا خیال ہے جن ہستیوں کو حضور سے والی نسبت ملی ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ کون ہے؟ حضور السلام نے فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے. یہ جو حرف ہے نا من کا معنی سے، فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے. الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ مجھ سے ہے. اور میرے آقا نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا کہ یہ مجھ سے ہے، بلکہ اس سے آگے فرمایا، اگر فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. یہی وجہ ہے کہ نسبت سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، کیونکہ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا. یہ نسبت کائنات میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. یہ سے والی نسبت ہے. جب ان کی بات آئی تو فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، فرمایا قیامت تک، فرمایا ایک ہی جماعت جو میری سنت پر چلے گی اور گروہ صحابہ کے ساتھ تعلق ہوگا، فرمایا وہ نجات پا جائے گی. اور جب ان کی باری آئی حسنین کریمین کی تو فرمایا ان کی محبت ہی میری محبت ہے، ان کی حسین کی محبت میری محبت. جس نے ان سے محبت کی مجھ سے کی، گویا قیامت تک قدر مصطفیٰ کی رسائی چاہتا ہے تو درمیان سے حسین کو نکال دیا جائے. پاسبل ہی نہیں کہ مصطفیٰ تک پہنچ جائے. مصطفیٰ تک پہنچ جائے گی وہ جو در حسین سے ہو کے جائے. یہی وجہ ہے کہ ان کے متعلق چیزیں اور ارشاد فرمائیں. یہ حدیث پر ختم کرتے ہیں بات کو. آپ جیسے آپ نے سب نے کہا کہ ہم مدینہ پا گئے ہیں سارے، تو چشم تصور میں لائیں، اپنے آپ کو باب جبریل سے ذرا باہر نکالیں اور جنت آگے باب بقی سے باہر نکالیں. کھلا ایریا نا، آگے چھتریاں لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا.
یہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کا بازار ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کا بازار. تو اس بازار کا نام تھا سوق القمرین. سوق کہتے ہیں بازار، قمرین کہتے ہیں دو چاند، ایک ہو تو کہتے ہیں قمر، دو ہو تو کہتے ہیں قمرین. سوق القمرین، اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر جس دن سے حضور کے نواسوں نے یہاں ٹہلنا شروع کیا، صحابہ نے کہا یہ بازار ہی ان کے نام پر ہے، سوق القمرین، دو چاندوں کا بازار. ایک دن آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، سیدہ کائنات کے کانوں میں آواز گئی. دونوں شہزادے اٹکیلیاں کر رہے تھے اور پنجہ آزمائی کر رہے تھے. تو آپ فرما رہے تھے حی الحسن، حسن آگے بڑھو، حسن دوڑو، حی الحسن آگے بڑھو، فاق الحسین، حسین پہ غالب آ جاؤ. سیدہ کائنات کے کانوں میں جب یہ آواز گئی، آپ باہر نکلی اور آ کے عرض کیا آئے میرے بابا جان، حسین چھوٹا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی اس کی کرے نا، وہ چھوٹا. فرمایا فاطمہ کاش تم میری نظر اسے تکتی. حسین کی حوصلہ افزائی جبریل کر رہا ہے، ان کی جبریل حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور حسن کی میں کر رہا ہوں. اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی بازار میں ایک دن کھیلتے ہوئے امام حسین گر پڑے اور آقا علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا، دائیں کان پہ آپ کے لگی ہوئی تھی مٹی، اس مٹی کو جھاڑتے ہوئے زمین پہ ایسے ہاتھ کر کے مارا. فرمایا ادربتی حسینہ، اے زمین تو نے میرے بیٹے حسین کو مارا، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ پھر حسین کے سینے کو، حسین کے زبان کو، حسین کے منہ کو، آنکھوں کو، پیشانی کو چوما. صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو کی لڑی تھی. ہماری طرح مخاطب کر کے کہا حسین میری محبت ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی. اور پھر جوڑا کیسے؟ فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر ثقلین، دو بھاری چیزیں. صحابہ نے پوچھا حضور کون کون سی؟ فرمایا ایک کتاب اللہ و اطرتی، اور دوسری میری نسل ہے، ذریت ہے. ارے یہ جو کتاب ہے اس کو بھی کائنات کے بہار نہیں سنبھال سکے، کتاب کو بھی سینے مصطفیٰ نے سنبھالا، اور ذریت مصطفیٰ کو بھی مصطفیٰ کے کندھوں نے سنبھالا. اور نیزے کی نوک پہ بھی جا کے دیکھ لیں، قرآن حسین سے جدا نہیں اور حسین قرآن سے جدا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کو وسیم صاحب کے کرنے سے نہیں ایسا ہوگا، یہ قدرتی طور پہ ایسا ہو گیا. یہ 15 محرم الحرام ذکر اہل بیت اور اپنے بیٹے حافظ احتشام کی حفظ قرآن پر دستار بندی، یہ بھی دونوں اکٹھی ہو گئی. یعنی یہ اہل بیت اطہار کا فیض ہے. اللہ اس فیض کے ساتھ اس گھر کو، گھر کے رہنے والوں کو اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ قیامت تک ان کی نسلوں میں یہ نور دوڑے، قرآن کا نور بھی اور نسل مصطفیٰ کی محبت کا نور بھی. میں تو مشورہ دوں گا اس کو ہر سال پکا کر دیں اس محفل پاک. ایسا اس میں امتزاج ہو گیا ہے قرآن پاک، اس کی قرآن پاک کی جو تحفیظ القرآن کی حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے محفل منعقد کی گئی، اور دوسرا شان اہل بیت اطہار کی مناسبت کے ساتھ. یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آئیں آج جو نعمت وسیم صاحب کو ملی، ان کے چھوٹے بیٹے احتشام نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو، بیٹی کو، ویسے سب کو کرنا چاہیے، اس رستے پر ضرور لائیں تاکہ روز قیامت کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ بھی تو بن جائے نا. تو میں بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے محترم حافظ محمد وسیم صاحب کو، راجہ امتیاز خان صاحب کو، راجہ فیاض صاحب کو، راجہ الیاس صاحب کو، راجہ مظہر صاحب کو اور راجہ ظہیر صاحب کو، کہ اللہ پاک نے ان کو ایک موقع عطا فرمایا، ان کی فیملی پر کرم کیا ہے. دعا ہے اللہ ان کے والد محترم راجہ فضل داد خان صاحب کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے. پوری فیملی اور برادری کو بہت بہت مبارکباد.